لیکن کہیں کہیں تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ٹون محسوس ہوتی ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں اس کو نہیں مجھے لاؤ. تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاں یہ جنگ چل رہی ہے کہ اس کو نہیں مجھے لاؤ, یا واقعی ایک دوسرے کے خلاف یا جو ہے وہ پیور پولیٹیکل کمنٹس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے, یہاں پر لاڈلا بننے کی ایک ریس چل رہی ہے, اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کر رہی ہے تو وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ جو توقعات تھیں کہ جو جنوبی پنجاب کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے وہ استحکام میں چلے گئے, جو توقعات تھیں کہ باپ کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے وہ نون میں چلے گئے, تو تبھی یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی گفتگو جو ہے وہ بڑی شد و مت سے شروع ہوئی. تو ہمیں یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں, اور پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کے لوگوں سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. آج شعور کا یہ عالم ہے کہ جو بھی شخص رات کو سوتا ہے وہ 2-3 پروگرام یوٹیوب کے اوپر دیکھتا ہے, ٹی وی چینلز پر دیکھتا ہے. اب لوگوں سے باتیں چھپی رہتی نہیں ہے, تو جس کی سیاست کے اندر اور کردار کے اندر کوئی ایک لچک ہوگی اور وہ آپس میں مل نہیں پائیں گے تو لوگ فوراً اس چیز کو بھاگ جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. لوگوں کے سامنے جو گفتگو اور کردار ہے وہ لوگ سب جانتے ہیں کہ کون کس طرح کی سیاست کر رہا ہے اور کیا لوگوں کے ارادے. ایک بڑا جب پولیٹیکل کمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑی تنقید جو اس وقت ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ ہو رہی ہے. اس میں 2 طرح کے بیانیے ہمیں نظر آتے ہیں کھوکھر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, ظاہر ہوں گے پی ٹی آئی کے مخالف, لیکن اس بات پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو ایک ریفارمر کہتے تھے, آپ کہتے تھے کہ ہم ایک ایسی جماعت ہے کہ جو پاکستان بنائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, تبدیلی لائیں گے, اور آپ بھی اپنے انتخابات کے اندر وہی سب کچھ کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر آپ ماضی میں تنقید کرتے رہے. تو اس سارے معاملے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کا, اس کی قیادت جیلوں کے اندر ہے, ٹھیک ہے اس نے خاموشی سے کر لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا ہے, یہ کھلنڈرے پن کا ہے جو پی ٹی آئی کے اندر بھی آ گیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. یہ سیاسی جماعتیں میں تو انہیں سیاسی قبیلے سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جہاں پر قبیلے کا سردار جو فیصلہ کر دے وہ سب پہ نافذ العمل ہوتا ہے. نہ پارٹیز کے اندر کوئی ڈیبیٹ کا کلچر ہے, ون مین شو ہے, فیملیز ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو ایک لحاظ سے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب دیکھیے اس چیز سے تو خان صاحب اسکیپ نہیں کر سکتے کہ جب انہیں موقع ملا تو وہ ہمیشہ بات کرتے تھے اچھی ٹیم بنانے کی, لیکن انہوں نے 12 کروڑ کا صوبہ بزدار صاحب کے حوالے کر دیا, خیبر پختونخوا انہوں نے محمود خان صاحب کے حوالے کر دیا. تو وہ ایک اس کے اندر ہمیں ایک نظر آیا کہ وہ چیزیں اس طرح سے نہیں کر سکے جس طرح سے انہوں نے وعدے کر رکھے تھے. لیکن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے اندر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹارگٹ ای سی پی کی جانب سے ایک اسپیشلی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیا جا رہا ہے, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو الیکشنز ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, اس سے کوئی ڈیفرنٹ الیکشنز تو نہیں ہوتے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ریفارم کریں. لیکن کھوکھر صاحب ٹینشن تو لگا ہی لیتے ہیں نا, کوئی ماحول تو بن ہی جاتا ہے, کوئی ترانوں کی آوازیں آتی ہیں, کوئی تقریر ہوتی ہے, کوئی اسپیچ ہوتی ہے, کچھ تھوڑا سا معاملہ تو ہوتا ہی ہے نا. یہاں تو انہوں نے بالکل ہی حساب کتاب گول کر دیا, ڈبہ ہی گول کر دیا. ہاں اس الیکشن کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں. اکبر ایس بابر صاحب پہنچے درخواست لے کر الیکشن کمیشن کے سامنے, دیگر کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر معترض ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن اور پھر لوگ بیرسٹر گوہر صاحب کا چیئرمین منتخب ہونے پر ان کی شخصیت کے اوپر بھی لوگوں کی ریزرویشنز ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کرائسس سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے اس کے اندر پرابلی دس از دا بیسٹ دیٹ دے کوڈ کم اپ ود. 2002 کی میں آپ کو بتاؤں, توجہ دلاؤں کہ پیپلز پارٹی کو بھی الیکشن کمیشن نے رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو شہید بی بی نے اس وقت ایک 4P کے نام سے ایک نئے نام سے جماعت رجسٹر کرائی, اور پھر اس کے جماعت کے سربراہ مخدوم امین فہیم صاحب بنے اور راجہ پرویز اشرف صاحب جنرل سیکرٹری بنے. تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے, انہیں تیار رہنا چاہیے اور پالیٹکس کو کبھی اس دورائے پہ لا کر نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ جہاں پر کوئی اور راستہ نہ رہے. لیکن اگر بلے کا نشان اضافہ ہی نظر آ رہا ہے. کھوکھر صاحب اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا بیلٹ پیپر کے اوپر تو اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ جی آبویسلی دیکھیں, اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے.
2018 میں سینٹ کے الیکشنز جب ہو رہے تھے تو این الیکشنز کے بیچ میں مسلم لیگ نون کا جو نشان تھا وہ وڈرا کر لیا گیا. آج بھی اگر آپ سینٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ڈاکٹر مصدق ملک, عرفان صدیقی صاحب اور دیگر جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کا آپ نام دیکھیں تو آگے انڈیپینڈنٹ لکھا ہوگا. تو پھر اس کی صورت میں قانونی تقاضا تو یہی ہے کہ پھر ان کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا پڑے گا اور ہر حلقے میں ان کا ایک مختلف نشان ہوگا, اور اس کا ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو اس کا کافی نقصان ہوگا. ایک اور نقصان بھی ہوگا کھوکر صاحب, اگر آزاد لڑتے ہیں بعد میں ان کا دائیں بائیں جانا بھی آسان ہو جائے گا, بعد میں پتہ لگے پوری پی ٹی آئی کہیں اور شامل ہوگی. جی وہ ڈیفیکشن کلاس پھر نہیں لگ سکے گا, تو یہ پاسبلٹی اپنی جگہ موجود رہے گی. اچھا کھوکر صاحب, کلوز کرنے کی طرف آتے ہیں گفتگو. تحریک انصاف کا رویہ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر مصائب سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے کچھ سیکھا ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو سیکھنا چاہیے انسان کو, لیکن جب بھی کبھی بیان آیا بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا, وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی گمان کے اندر ہے کہ شاید پاپولرزم کی سیاست ان کو کہیں سے کہیں لے جائے گی. دیکھیں بہت مشکل ہے ان کے لیے جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے جو برنکسمین شپ چاہیے وہ اس کی مجھے کمی نظر آ رہی ہے. انہیں جب حکومت سے وہ نکلے تو میرے خیال میں انہیں سب سے پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. جو 3-4 ممبرز کی میجورٹی کے اوپر جو حکومت بنی تھی وہ حکومت شاید زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکتی اگر خان صاحب وہاں پر قومی اسمبلی میں موجود رہتے, لیکن اس کے برعکس انہوں نے فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد انہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو نہیں توڑنا چاہیے تھا. وہاں سے جو توڑنے کا جو نقصان ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو غیر آئینی کام کیے گئے, جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی آئین کو وائلیٹ کرنے کی. جس طرح مردم شماری کو انہوں نے نوٹیفائی کیا الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے, پنجاب میں الیکشنز نہیں ہونے دیے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہونے دیے. تو ہر طرف سے ایک, چاہے وہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں تھیں یا چاہے تحریک انصاف, سب کوئی پولیٹیکل پولرائزیشن کے ماحول میں اتنا آگے نکل گئے کہ کسی کو آئین کی پرواہ نہ رہی, کسی کو قانون کی پرواہ نہ رہی. اور آج ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہماری سوسائٹی پولرائزڈ ہے, اور ہمیں اس کی سب سے بڑی جو وکٹم ہے تو وہ تو پاکستان کے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں مشکل ہو گئی ہماری سیاسی لڑائی کی وجہ سے. اچھا, تو اب ان کی زندگیوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں آنے والے وقت میں تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھتے دیکھ رہا ہوں, اور سیاست کو الٹیمیٹلی گھوم کے لوگوں کے ایشوز کے اوپر آنا چاہیے, یہ میں سمجھتا ہوں. کھوکر صاحب بالکل ایک آخری میں کنکلوڈ اگر آپ یہ کر دیں کہ اس وقت آپ کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے, آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب اور خاقان عباسی صاحب آپ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں یا جو ہے وہ آپ لوگ بکھر چکے ہیں, اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں, کیا اس وقت صورتحال ہے؟ جی بالکل, ہم دوست ہیں آپس میں, ہماری آپس میں گفتگو رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, رابطہ بھی رہتا ہے, اور الیکشنز میں انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اسی طرح حاجی لشکری صاحب جو ہمارے دوست تھے, ہمارے ساتھی تھے کوئٹہ سے, وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی کوئٹہ سے. خواجہ ہوتی صاحب ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ادھر سے مردان سے. تو ہم کچھ دوست انڈیپینڈنٹلی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اٹریکشن رہ نہیں گئی, اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے, اینڈ لیٹس سی لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں.